ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دا ہسٹری آف اوٹومان امپائر۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے عثمانیہ سلطنت کے بارے میں۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور تمام قبیلے خانہ بدوش تھے جو جہاں سرسبز علاقہ اور پانی دیکھتے وہیں خیمے گاڑ لیتے، جبکہ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا جو باقی تمام قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے، جس کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، لیکن جب سلیمان شاہ کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ارطغرل جانشین مقرر ہوا اور کائی قبیلے کا سردار بنا۔ دوستو، ارطغرل غازی بہادر، نڈر اور جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات یہ ہو گئے تھے کہ منگول ہر طرف تباہی مچا رہے تھے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کے بھاگ رہے تھے، چنانچہ اس حالات میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا، جہاں اس کے ساتھ تقریباً 400 کے قریب خاندان تھے۔ لیکن راستے میں اس نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ چنانچہ اس نے کچھ سوچ کر جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا، جس سے وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی، جبکہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ لیکن مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھی۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بڑا خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناضول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ ناظرین کرام، سلطان نے انہیں اجازت دے دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ارطغرل نے ایک بہت بڑے متحد لشکر کو شکست دے دی۔ اور سامعین گرامی، کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب ارطغرل بھی 90 سال کی عمر کا ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تو اس کا بیٹا عثمان غازی تخت نشین بنا۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق عثمان غازی اپنے والد کی طرح پکا، بہادر اور حوصلہ مند مسلمان تھا۔
اس نے بھی اپنے باپ کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے تو ان کا بیٹا غیاث الدین تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی وجہ سے سن 1299 تک سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس معاملے کے بعد عثمان غازی نے مسلمانوں کو اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، اور یوں دوستو سلجوقی سلطنت سے بالکل علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہو گئی۔ سلجوقیوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا، اور انہی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے بالا خاتون سے شادی کی، اور اللہ کی مدد سے سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ خواتین و حضرات، برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور سن 1230 کو وفات پائی، لیکن مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو خان کی ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ دوستو، تاریخ کی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ تقریباً 16,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا، جبکہ 150 سال کے اندر اندر سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نہ صرف اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا بلکہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر بنا دیا۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت کو ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت سن 623 سال قائم رہی اور 1922 میں ختم ہو گئی، جبکہ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ انگلش میں اسے عثمان امپائر کہتے تھے، جبکہ بعد میں تبدیل ہو کر دی اوٹومان امپائر کہلایا جانے لگا۔ ناظرین، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے نام کی تاریخ۔ اگر آپ اس پر میری تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔